بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق چل رہا تھا اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ حقیقت متعذرہ اور حقیقت معذورہ کے اندر ہم مجاز کی طرف پھریں گے، یعنی مجاز پر ہم عمل کریں گے۔ اور اسی طرح جو تیسری قسم ہے حقیقت مستعملہ، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ کہتے ہیں یہاں پر ایک چیز استعمال ہوگی مجاز متعارف۔ تو مجاز متعارف کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کی مجازی معنی بھی ہے، اور اس مجازی معنی پر بھی عمل کیا جاتا ہے اور حقیقی معنی پر بھی عمل کیا جاتا ہے، یعنی مجاز متعارف ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اب مجاز متعارف پر عمل کریں گے یا حقیقت پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ، اگر حقیقت مستعملہ ہو اور اس کے لیے کوئی مجازی معنی نہ ہو، دو صورتیں بنے گی، مجازی معنی مجاز متعارف ہوگا یا مجاز متعارف نہیں ہوگا، یعنی اس کی مجازی معنی بھی ہوگی یا مجازی معنی نہیں ہوگی، دو احتمال ہوں گے۔ تو اگر مجاز متعارف نہیں ہے، یعنی اس کی مجازی معنی پر عمل نہیں کیا جاتا، تو فل حقیقت و اولا، تو اب حقیقت پر عمل کرنا یہ اولا ہے، مجاز کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جائے گا۔ بلا خلاف اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کب ہوگا؟ جب اس کا مجاز متعارف ہو، مجاز پر بھی عمل کیا جاتا ہو، حقیقت پر بھی عمل کیا جاتا ہو۔ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حنیفۃ علیہ الرحمہ۔ اور اگر حقیقت کے لیے مجاز متعارف ہو تو اب حقیقت پر عمل کرنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اولا ہے، یعنی اب حقیقت پر عمل کریں گے، مجاز پر عمل نہیں کریں گے۔ اگرچہ مجاز متعارف ہو، مجاز پر بھی عمل کیا جاتا ہو، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک کس پر عمل کریں گے؟ حقیقت پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور آگے آواز کٹ کٹ کر آ رہا ہے۔ اچھا چلیں، نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ آگے صاحبین کا مذہب بیان فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُمَ الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْلَى، صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا یہ اولا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں مجاز پر عمل نہیں کریں گے، حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ صاحبین اس کے برخلاف بیان فرماتے ہیں کہ مجاز پر عمل کرنا یہ حقیقت پر عمل کرنے سے اولا ہے، بہتر ہے کہ بندہ مجاز متعارف پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، کس میں؟ حقیقت مستعملہ میں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مجاز پر عمل کرنا ہوگا؟ جی، مجاز پر عمل کرنا ہوگا۔ اب مثال بیان کریں گے، تفریح بیان کریں گے، پھر دونوں ائمہ کا جو مذہب ہے اس اختلاف کے تحت مسئلہ بیان کریں۔ کہتے ہیں وَمِثَالُهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَٰذِهِ الْحِنْطَةِ يُنْصَرَفُ ذَلِكَ إِلَىٰ عَيْنِهَا عِنْدَهُ، اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گندم کو نہیں کھائے گا، من هَٰذِهِ الْحِنْطَةِ، حنطہ بولتے ہیں گندم کے دانے کو، جو ثابت گندم ہوتی ہے نا اس کو حنطۃ بولتے ہیں۔ تو اگر کسی نے قسم اٹھایا کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا تو پھر اس کو عین حنطہ کی طرف پھیرا جائے گا امام اعظم کے نزدیک، ينصرف ذلك الى عینھا عندہ، اس کو عین حنطہ کی طرف پھیرا جائے گا امام اعظم کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت پر عمل کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے کہ گندم کے دانے کو کھایا جا سکتا ہے،
تو یہاں پر کیا ہے، مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا بلکہ حقیقت پر ہی عمل کریں گے. اس عین ہنتا کو، عین گندم کو اگر وہ بندہ کھائے گا تو حانث ہوگا امام اعظم کے نزدیک. اگر گندم کے علاوہ کوئی اور چیز کھائی جو گندم سے بنی ہوئی ہے، آگے بیان کرتے ہیں اسی کے بارے میں، کہتے ہیں حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها لا يحنس عنده، اگر اس نے، جس نے قسم اٹھائی کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، تو اب اس نے گندم سے بنی روٹی کھائی، تو اب امام اعظم کے نزدیک وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی ہنتا کو کھانے کی، گندم کے دانے کو کھانے کی، لیکن اس نے کیا کیا، گندم کی روٹی کھائی ہے. تو کیونکہ گندم کی روٹی مجاز ہے تو امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل کیا جائے گا، لہذا مجاز پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس کا قسم ٹوٹے گا نہیں. صاحبین کے نزدیک ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک مجاز جب متعارف ہوں، مجاز پر لوگ عمل کرتے ہوں تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا. وَعِندَهُمَا يُنصَرَفُ إِلَى مَا تَتَضَمَّنَهُ الْحِنْطَةُ بِطَرِيقِ عموم المجاز، اور صاحبین کے نزدیک اس کی طرف پھیرا جائے گا کہ جس کو گندم شامل ہو، جس بھی چیز کے اندر گندم شامل ہو اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، بطریق عموم المجاز، عموم مجاز کے طریق سے. فَيَحْنِسُ بِأَكْلِهَا، تو اب اس کو کھانے سے وہ کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. اگر کسی نے گندم کی روٹی کھائی یا گندم کا آٹا کھایا تو اس پر جو ہے وہ صاحبین کے نزدیک وہ بندہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَبِأَكْلِ الْخُبْزِ حاصل منہا، اور ہنتا کو کھایا تو بھی حانث ہوگا، اور اس ہنتا یعنی گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھایا تو بھی حانث ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی مثال تھی. اسی اصول کے تحت، اسی اختلاف کے تحت دوسری مثال بیان کرتے ہیں کہ وَقَضَى لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرِبُ مِنَ الْفُرَاتِ، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اس نہر فرات سے، اس ندی سے نہیں پیوں گا، تو اب اس کا جو پینا ہوگا نا، تو امام اعظم کے نزدیک منہ لگا کر پینا مراد ہوگا. کہ اگر وہ بندہ اس نہر سے، اس ندی سے منہ لگا کر پیے گا جیسے جانور پیتے ہیں، تو بعض دیہاتی جو ہوتے ہیں نا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہی عادت ہوتی ہے دیہاتی لوگوں کی. تو ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ بندہ منہ لگا کر پیے گا تو حانث ہوگا، اگر کسی برتن سے بھر کر پانی پیتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک حانث نہیں ہوگا. کہتے ہیں ينصرف إلى الشرب منها قرعا عنده، امام اعظم کے نزدیک منہ لگا کر پینے سے اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا. ينصرف إلى الشرب منها، اس ندی سے منہ لگا کر پینے کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، عنده امام اعظم کے نزدیک. ٹھیک ہے. قرعن کا مطلب ہے منہ لگا کر پینا، اور صاحبین کے نزدیک ہے، کہتے ہیں وَعِندَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ، صاحبین کے نزدیک اس کو مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا. وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، اور وہ مجاز متعارف کیا ہے، وہ پانی کو پینا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ہاتھ سے پیے، چاہے وہ برتن سے پیے، چاہے وہ چلو بھر کر پیے، تو عموم مجاز کی طرف اس کو پھیرا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دو مثالیں تھیں. اب آگے ایک اور اصول اور طریقہ یا پھر اختلاف کے لیں وہ بیان کرتے ہیں امام اعظم اور صاحبین کا. کہتے ہیں ثم المجاز عند ابی حنیفۃ علیہ الرحمۃ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ، امام اعظم کے نزدیک مجاز حقیقت کا تلفظ کے حق میں، ادا کرنے کے حق میں کیا ہے، خلف ہے، نائب بدل ہے. کہ تلفظ کرنے میں مجاز حقیقت کا نائب ہے، کہ اگر حقیقت تلفظ کے اندر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے
تو اب تلفظ میں ہم اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائیں گے، یعنی جو مجاز ہے وہ حقیقت کا تلفظ میں بدل ہے، نائب ہے، اور صاحبین کے نزدیک حکم میں حقیقت کا مجاز بدل ہے، مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم میں صاحبین کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَعِندَهُمَا خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا حکم کے حق میں خلف ہے، نائب ہے، یعنی اگر حقیقت پر عمل کرنا، حقیقت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر مجاز پر عمل کریں گے، مجاز پر عمل کرنے کا حکم لاگو ہوگا۔ آگے کہتے ہیں حتیٰ لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، یہاں تک کہ اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو، الا انہ امتنع العمل بها، مگر حقیقت پر عمل کرنا تو ممکن ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا جائے، جو نفس حقیقت ہے وہ تو ممکن ہو، حقیقت کا وجود ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکتا ہو، تو کیا کریں گے؟ مجاز کی طرف جائیں گے۔ انہ امتنع العمل بها لمانع، کسی معنی کی وجہ سے حقیقت پر عمل کرنا ممتنع ہو تو یسار الی المجاز، تو اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، ورنہ کلام لغو ہو جائے گا، یعنی اگر حقیقت ممکن نہ ہو، یہاں پر دو صورتیں ہیں، حقیقت فی زمانہ، حقیقت خارج میں کیا ہو، اس کا وجود موجود ہو، موجود ہوگا یا وجود موجود نہیں ہوگا، حقیقت پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی۔ اگر حقیقت نہیں پائی جا رہی تو کلام تو لغو ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے کہ بھائی میرا فلاں چیز پر قرضہ ہے، مثلا کہے کہ دیوار پر میرا قرضہ ہے، تو یہ دیوار پر قرضہ تو نہیں ہو سکتا نا، کلام لغو ہو جائے گا۔ قرضہ کسی انسان پر ہو سکتا ہے تو یہ کلام لغو ہو جائے گا، لیکن اگر حقیقت ممکن ہو تو اب اس کی دو قسمیں ہیں، وہ کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ممتنع ہوگا تو مجاز کی طرف جائیں گے، ورنہ اگر اس پر حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے تو حقیقت پر ہی عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اصول ہو گیا، یہ پیچھے صاحبین علیہ رحمہ کے جو موقف تھا نا اس کے تحت ہے۔ صاحبین علیہ رحمہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو مجاز ہے وہ مجاز حقیقت کا خلف ہے لیکن حکم کے اعتبار سے، تو حقیقت ممکن ہے تو حقیقت پر عمل کریں گے، لیکن کسی معنی کی وجہ سے حقیقت پر عمل نہیں کیا جا رہا تو اب حکم جو ہوگا وہ مجاز کی طرف جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کلام لغو ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور امام اعظم کے نزدیک فرماتے ہیں وَعِندَهُ يُسَارُ إِلَى الْمَجَازِ، امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف پھرا جائے گا، یعنی اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو کسی معنی کی وجہ سے، إِن لَمْ تَكُنْ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اگرچہ حقیقت فی نفسها حقیقت ممکن ہی نہ ہو پھر بھی ہم مجاز پر عمل کریں گے۔ ایک تو یہ نا کہ حقیقت کا خارج میں وجود ہے، اگر خارج میں وجود نہ ہو تو صاحبین کے نزدیک کیا ہو جا رہا تھا؟ کلام لغو ہو جائے گا، کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگرچہ ممکن حقیقت خارج میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت مجاز پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال ہو اذا قال لعبده وهو اکبر سنا منه، کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا، اذا قال لعبده، کسی بندے نے کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا، اور وہ غلام کیا تھا؟ وہ غلام اس مولا سے عمر میں بڑا تھا، وهو اکبر سنا منه، وہ غلام اس مولا سے منه یعنی اس مولا سے عمر کے اعتبار سے بڑا تھا،
جو آقا تھا اس کی عمر تھی 25 سال اور جو غلام تھا اس کی عمر تھی 30 سال۔ تو اب آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ حاذا ابنی، آقا نے غلام کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اب لا یصار الی المجاز عندہما، تو اب امام محمد علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ یعنی صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف نہ پھرا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو کسی سے بڑا ہے عمر میں تو وہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ 30 سال والا بندہ 25 سال والے بندے کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، حقیقت کا وجود خارج میں ہے ہی نہیں اس کا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کلام لغو ہو جائے گا، صاحبین کے نزدیک اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، لا یصار الی المجاز عندہما، صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف نہیں پھرا جائے گا، لاستحالۃ الحقیقت، حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے، استحال بولتے ہیں محال ہونا، حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف نہیں پھرا جائے گا، یعنی یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ وَعِندَهُ یصار الی المجاز، اور امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف پھرا جائے گا، حتیٰ یعتق العبد، یہاں تک کہ وہ غلام جو ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا۔ امام اعظم اس کا مجاز پر کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہاں پر جو بیٹا ہے اس کا بیٹا مراد ہے۔ تو جو بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کا غلام نہیں بن سکتا، اسی طرح باپ اپنے بیٹے کا غلام نہیں بن سکتا۔ جو ذی رحم رشتے ہیں نا ان کے اندر یہ غلامی نہیں پائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ، اسی طرح اسی اصل پر حکم نکلے گا کسی شخص کے قول میں کہ لہو علی الف او علی هذا الجدار، کہ کسی بندے نے کہا کہ فلاں شخص کے میرے اوپر 1000 درہم ہے، یا پھر اس دیوار پر 1000 درہم ہے۔ سامنے دیوار تھی، بندہ کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس دیوار پر فلاں شخص کا قرضہ ہے یا پھر مجھ پر قرضہ ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا، اور جو ہے وہ امام اعظم کے نزدیک جو قرضے کا حکم ہوگا وہ شخص پر جو ہے وہ لاگو ہوگا، اس شخص کو 1000 درہم دینے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر مجاز کی طرف پھرا جائے گا جو کہ ممکن ہے، اور صاحبین کے نزدیک ممکن نہیں ہے کیونکہ دیوار پر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو اب ان میں سے تعین نہیں ہے کہ کس پر ہے، اس نے شک ظاہر کیا ہے کہ مجھ پر ہے یا پھر اس دیوار پر ہے۔ تو شک کی بنیاد پر صاحبین کہتے ہیں کہ ہم اس شخص پر قرضے کا حکم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آگے پڑھیں گے، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔